بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 22-23۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا۔ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ آیات زیر تفسیر میں ان عورتوں کا تذکرہ ہے جن عورتوں سے ایک مسلمان مرد کا نکاح حرام ہے، اور یہ بھی در حقیقت عورتوں ہی کے حقوق کا تذکرہ ہے۔ کہ وہ عورتیں جو انسان کی قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے جذبات کو اور ان کے احساسات کو ٹھیس نہ پہنچے۔ ایک بیٹی جو اپنے باپ کے متعلق جذبات رکھتی ہے، ایک بہن جو اپنے بھائی کے متعلق احساسات رکھتی ہے، ایک ساس جو اپنی بیٹی کے خامند سے یعنی داماد کے متعلق جو احساسات رکھتی ہے، اگر یہاں پر نکاح کو جائز قرار دے دیا جاتا تو ان تمام عورتوں کے جذبات ریزہ ریزہ ہو جاتے، ان کے احساسات بکھر جاتے۔ اس لیے اللہ پاک نے ان عورتوں کا تذکرہ کر دیا جن سے مردوں کو نکاح کی اجازت ہی نہیں ہے۔
ایسی عورتوں کو محرمات کہا جاتا ہے۔ محرم حرام کی گئی چیز، اور محرمات اس کی جمع ہے۔ محرمات کا تذکرہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی پیارے صحابی جو آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ قرآن مجید کی تفسیر میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ہر موقع پہ وہ رہنمائی کرتے ہیں، آیات کا شان نزول بیان کرتے ہیں، آیات کا معنی، مفہوم اور تفسیر بیان کرتے ہیں۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اہل جاہلیت بھی ان تمام رشتوں کو حرام ہی سمجھتے تھے جن کو اللہ پاک نے ان آیات میں حرام قرار دیا ہے، سوائے دو رشتوں کے۔ یعنی ان رشتوں کی حرمت کا اور ان کے تقدس کا لحاظ زمانہ جاہلیت میں بھی رکھا جاتا تھا، اور پھر اسلام نے اس کو مزید بہتر کیا، سوائے دو رشتوں کے۔ ایک، زمانہ جاہلیت کے اندر اپنے باپ کی طلاق یافتہ بیوی، اپنے باپ کی طلاق یافتہ بیوی جس سے آپ کے باپ نے کسی بھی دور میں نکاح کیا ہو، اس عورت کے ساتھ نکاح اسلام میں تو حرام ہے کہ بیٹا کبھی بھی اپنے باپ کی طلاق یافتہ عورت کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتا، یعنی سوتیلی ماں۔ لیکن زمانہ جاہلیت میں اس کو جائز سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح دوسرا رشتہ جس کو زمانہ جاہلیت میں جائز سمجھا جاتا تھا وہ تھا دو بہنوں کو ایٹ اے ٹائم ایک مرد کا اپنے نکاح میں رکھنا، تو یہ بھی اسلام نے حرام قرار دے دیا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن، ترجمان القرآن، فرماتے ہیں کہ ان دو رشتوں کے علاوہ باقی رشتوں کی حرمت کا جن کا یہاں تذکرہ ہے تقریباً زمانہ جاہلیت میں بھی خیال رکھا جاتا تھا۔ تو فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ پہلی آیت کریمہ جو ہم نے دو آیات تلاوت کی ہیں، ان میں سے پہلی آیت کریمہ آیت نمبر 22 یہ اس سلسلے میں نازل ہوئی تھی کہ زمانہ جاہلیت کی اس رسم بد کا بھی خاتمہ کر دیا جائے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پہلی آیت کو پڑھتے ہیں۔ وَلَا تَنْكِحُوا، اور نہ تم نکاح کرو، وَلَا تَنْكِحُوا، اور نہ تم نکاح کرو، ما جن سے نکاح نکاح کر چکے، آباؤکم تمہارے باپ دادا، جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے۔ اور یاد رکھیں کہ باپ اور باپ کا باپ اور آگے اس کا باپ، وہ سارے آپ کے باپ ہیں، یعنی آپ کا سگا باپ جو حقیقی باپ ہے، اور اسی طرح آپ کا دادا، آپ کا پردادا، یہ سارے بھی آپ کے باپ ہی ہیں۔ اسی طرح آپ کا نانا، وہ بھی آپ کا باپ ہی ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور نہ نکاح کرو ان سے جن سے نکاح کر چکے تمہارے باپ۔ آباؤ جمع ہے ابن کی، اب۔ من النساء عورتوں سے، اور ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے۔ اب ان کے نکاح کی موجودگی میں، یعنی جب وہ عورت ان کے نکاح میں موجود ہے اس وقت تو کوئی نہیں نکاح کرے گا،
مراد یہ ہے کہ جب آپ کے باپ نے کسی دور میں کسی عورت سے نکاح رکھا، بعد میں اس عورت کو طلاق دے دی، چھوڑ دیا، تو اب بھی آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ کے والد محترم وفات پا چکے ہیں اور ان کی کوئی دوسری بیوی تھی آپ کی سگی ماں کے علاوہ، سوتیلی ماں، باپ دنیا سے جا چکا ہے، اب بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ اگر باپ نے صرف نکاح کیا ہے، صرف نکاح کیا ہے اور تعلقات بھی ابھی قائم نہیں کیے، تو پھر بھی آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اور اس کے اندر ویسے تو اللہ پاک نے جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا ان کی مصلحت حکمت کا علم ہونا ایک مومن کے لیے کوئی ضروری نہیں، بس اللہ کا حکم ہے، یہ سب سے بڑی مصلحت اور حکمت ہے۔ لیکن پھر بھی ذہنی تسلی کے لیے بعض اوقات کچھ علمی نکات انسان کو مل جاتے ہیں جس سے مزید اطمینان قلب ہوتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اس کے اندر اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں لاجک یہ ہے کہ آدمی کی فطرت یہ ہے کہ وہ جس عورت سے نکاح کرتا ہے نا، اگر وہ عورت اس سے پہلے کسی اور مرد کے نکاح میں رہ چکی ہو تو نکاح کرنے والے مرد کو وہ اس عورت کا پہلا خامد جو ہے نا وہ اچھا نہیں لگتا، اس سے تھوڑا سا دل میں میل سی ہوتی ہے، بغض سا ہوتا ہے۔ تو اب اللہ پاک نے باپ اور بیٹے کے درمیان اس طرح کا بغض اور نفرت تو پیدا نہیں کرنی تھی، اس لیے اللہ پاک نے کہا کہ یہاں رشتہ کرو ہی نہ، تاکہ تمہارے ذہن میں اپنے باپ کے متعلق وہ بات ہی نہ آئے۔ اور بھی اللہ پاک کی بہت سی حکمتیں ہوں گی، اللہ سوائے یا مگر ما جو قد یقیناً سالفہ گزر چکا، الا ما قد سلفا مگر جو گزر چکا۔ اسلاف اسی سے ہے، اسلاف کہتے ہیں نا اقاب، آباء و اجداد کو، جو ہمارے باپ دادا پچھلے گزر چکے ہیں، تو یہ وہیں سے لفظ ہے الا ما قد سلفا مگر جو بلا شبہ جو گزر چکا ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو زمانہ جاہلیت میں جو ہو چکا سو ہو چکا، اس کی معافی ہے، اس پہ تمہیں سوال نہیں ہوگا، یہ قاعدہ قانون آئندہ کے لیے ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جن نکاح کے حوالے سے جن باتوں کا بھی اللہ پاک نے، جن محرمات کا بھی اللہ پاک نے تذکرہ کیا اور کہ یہ کہہ دیا الا ما قد سلف مگر جو ہو چکا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس آیت کے اترنے کے بعد اگر کسی شخص نے جب یہ آیات اتری تو اس سے پہلے کا کسی نے اپنی باپ کی منکوحہ سے نکاح کیا ہوا تھا تو وہ شخص اس نکاح کو جاری رکھے گا، یہ مطلب نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نکاح فوری ختم کروا دیا جائے گا۔ ہاں اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا، لوگ جا چکے دنیا سے، فوت ہو چکے، یا انہوں نے نکاح کر لیا، نکاح کرنے کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن اب ان میں سپریشن ہوگی، علیحدگی کروا دی جائے گی۔ اور اس کی کئی دلیلیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی، جب یہ آیات نازل ہو گئی تو ایک آدمی تھا، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری نکاح میں 2 بہنیں اکٹھی تھیں، آپ نے فرمایا کہ طلق ایہما شئتا، ان دونوں میں سے جسے چاہتے ہو نا ایک کو طلاق دے دو۔ تو یہ سپریشن بہرحال کروا دی جائے گی اگر کوئی پہلے نکاح ایسا کر چکا ہو تو، لیکن وہ نکاح کرنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ یہ صرف مطلب ہے انہو بے شک یہ، کانا ہمیشہ سے ہے، فاحشتاً بڑی بے حیائی، باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنا بڑی بے حیائی ہے، ومقتا اور سخت ناراضی کی بات ہے، یا سخت غصے کی بات ہے، اللہ پاک کے لیے سخت غصے کی بات ہے۔ لیکن چونکہ دین اسلام تو ابھی نازل ہوا اور آہستہ آہستہ مکمل ہو رہا تھا، اس لیے اس سے پہلے کوئی اللہ پاک نے ان کو حلال کرنے کے لیے آیت نہیں نازل فرمائی تھی،
وہ تو زمانہ جاہلیت سے چلا رہا تھا نا۔ تو اللہ پاک کے لیے بہرحال اللہ کی نظروں میں یہ ہمیشہ سے بے حیائی کا کام اور سخت غصے والی بات ہے، یعنی اللہ کو غصہ دلانے والی بات ہے۔ وَسَاءَ، اور برا ہے، سبیلا، راستہ، وَسَاءَ سبیلا، اور برا راستہ ہے، سبیل راستے کو کہتے ہیں۔ اس سے قبل کہ ہم اگلی آیات کے اندر مزید محرمات کا تذکرہ کریں، حرام رشتوں کا تذکرہ پڑھیں، اس سے پہلے ایک بنیادی بات سمجھ لیجئے۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر ابتدا میں 7 ان رشتوں کا تذکرہ ہے جو نسبی رشتے ہیں، جو ولادت کے رشتے ہیں، پیدائش کے لحاظ سے، نسب کے لحاظ سے حرام ہونے والے رشتے ہیں، جیسے کسی کا باپ ہے، بیٹا ہے، بہن ہے، بھائی ہیں، یہ سارے جو رشتے ہوتے ہیں نا، یہ نسبی رشتے ہوتے ہیں نا، سگے رشتے، خون کے رشتے، ان کو ولادت کے رشتے بھی کہہ سکتے ہیں، نسب کے رشتے بھی کہہ سکتے ہیں، خونی رشتے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور کچھ رشتے 7 رشتوں کا تذکرہ ہے جو نسبی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری وغیرہ میں، دیگر کتب میں موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں نا، وہی رشتے رضاعت سے بھی، دودھ پینے پلانے سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ جو رشتے ہم پڑھیں گے نسبی، وہی رشتے رضاعت سے، دودھ پینے پلانے سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بانجی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، بہن کی بیٹی کے ساتھ، یا بھائی کی بیٹی کے ساتھ، یعنی بھتیجی سے۔ اب یہ بانجی اور بھتیجی ایک تو نسبی لحاظ سے ہے نا، خونی رشتے کے لحاظ سے کہ آپ کے سگے بھائی یا سگی بہن کی بیٹی ہے، اور ایک ہے رضاعت کے لحاظ سے کہ آپ کا ایک رضاعی بھائی ہے، آپ نے اور اس نے، دونوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہوا ہے بچپن میں، اب وہ آپ کا رضاعی بھائی ہو گیا نا، خونی رشتہ تو نہیں ہے، خونی بھائی تو نہیں ہے، نسبی بھائی تو نہیں ہے، لیکن رضاعی بھائی ہے۔ تو اب اس رضاعی بھائی کی بیٹی جو ہے وہ بھی آپ کی بھتیجی ہے، اور اس کے ساتھ بھی نکاح آپ کا حرام ہے۔ اسی طرح کوئی آپ کی رضاعی بہن بھی ہو سکتی ہے، رضاعی بہن جو ہے اس کی بیٹی کے ساتھ بھی آپ کا نکاح حرام ہوگا، یہ مطلب ہے۔ تو آئیے ان نسبی 7 رشتوں کا پہلے تذکرہ پڑھتے ہیں۔ اچھا، رضاعت کے حوالے سے اس ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیجئے کہ یہ رضاعت جو ہے یہ ثابت کب ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ اس حوالے سے مسئلہ بھی پوچھتے ہیں کہ کب کوئی شخص آپ کا رضاعی بھائی یا بہن بن جاتے ہیں۔ ایک تو قرآن مجید کی آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ مدت رضاعت چونکہ 2 سال ہے، دودھ پینے کی مدت ابتدائی 2 سال ہے، حولین کاملین، پورے 2 سال۔ اب یہ رضاعت 2 سال کے اندر ہونی چاہیے، اگر 2 سال کے بعد کوئی دودھ پیے گا تو وہ آپ کا رضاعی بھائی بہن نہیں بن سکتا۔ مدت رضاعت 2 سال اور اس کے اندر دودھ پیا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم وغیرہ کے اندر حدیث ہیں، آپ نے فرمایا کہ 1-2 دفعہ دودھ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی، 1-2 دفعہ دودھ پی لینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا، صحیح مسلم وغیرہ کی، آپ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ پہلے 10 دفعہ دودھ پینے سے حرمت ثابت ہوتی تھی، لیکن پھر اللہ پاک نے اس کو منسوخ کر دیا اور اس کو 5 دفعہ میں تبدیل کر دیا کہ اب 5 دفعہ بھی اگر کوئی دودھ پی لے، 5 دفعہ رج کے دودھ پی لے اور 2 سال کی عمر کے اندر پی لے تو وہ اس پہ رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، یہ رضاعی بھائی بن جائے گا۔ یہ 2 باتیں بھی اس حوالے سے ذہن میں رکھیں۔ آئیے اس کے بعد
اچھا، ان رشتوں کے حوالے سے ایک اور بات بھی سمجھ لیجیے، اگر کوئی شخص ان حرام رشتوں کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے تو اسلامی حکومت وقت کا سربراہ جو ہے وہ باقاعدہ اس شخص کو مجبور کرے گا اس رشتے کو چھوڑنے کے لیے، علیحدگی کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کو علم نہیں تھا تو، اور اگر علم ہے اور وہ ڈٹا ہوا ہے تو پھر باقاعدہ اس کو قتل کروا دیا جائے گا، وہ واجب القتل ہے، اور اس کا مال اسی طرح لوٹ لیا جائے گا جس طرح کسی کافر کا مال غنیمت سمجھ کے لوٹ لیا جاتا ہے۔ سنن نبی داؤد وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی شخص نے اس طرح کا نکاح کر لیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے ایک صحابی کو بھیجا تھا اور اسے کہا تھا کہ اسے قتل کرو اور اس کا مال لوٹ لو۔ آئیے اگلی آیت میں مزید محرمات کا تذکرہ پڑھتے ہیں۔ حرمت، حرام کی گئی ہیں، فعل مجہول ہے، پیسے وائس، حرمت حرام کی گئی ہیں، علیکم تم پر، علاجمکم علیکم تم پر، امہاتو مائیں، کی جمع ماں کو کہتے ہیں ام فلاں، اور اس کی جمع ہے امہات، جیسے امہات المومنین ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، امہاتو مائیں کم تمہاری، حرمت علیکم امہاتکم حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں۔ اب یہاں بھی وہ بات ذہن میں رکھنی ہے، مائیں حرام کی گئی ہیں تو ماں میں آپ کی دادی بھی آئے گی، آپ کی پردادی بھی آئے گی، اوپر تک ساری مائیں، وہ بھی آپ کی ماں ہے، اور اسی طرح آپ کی نانی، آپ کی پڑنانی، یہ ساری بھی ماں میں ہیں، ماں کے حکم میں داخل ہیں۔ وَبَنَاتُكُمْ اور تمہاری بیٹیاں، بنت کی جمع بنات، وَبَنَاتُكُمْ اور تمہاری بیٹیاں، اور بیٹی کے اندر تمہاری اپنی بیٹی بھی اور تمہارے بیٹے کی بیٹی، تمہاری کیا لگی؟ پوتی بھی، پڑپوتی بھی، وہ بھی سب تمہاری بیٹیاں ہیں، وہ بھی اسی میں آ جائیں گی۔ اسی طرح نواسی اور پھر نواسیوں کی آگے بچیاں، یہ ساری بھی اسی میں آ جائیں گی، وہ بھی تمہاری بیٹیاں ہیں۔ وَأَخَوَاتُكُمْ اور تمہاری بہنیں، اخت کی جمع اخوات، اور تمہاری بہنیں، اور بہنیں سگی بہن بھی اور اخیافی بھی اور الاتی بھی، تین قسمیں پڑھ چکے ہم، یعنی ایسی بہنیں، ایک تو سگی بہن ہوتی ہے نا، ریئل سسٹر جو ہوتی ہے، ماں باپ آپ کا اور اس کا سیم ہے، اور ایک ہوتی ہے کہ آپ کی اور اس کی ماں ایک ہے، اور ایک ہوتی ہے بہن کہ آپ کا اور اس کا باپ ایک ہے، اس لحاظ سے ہر قسم کی بہن، اور اسی طرح رضائی بہن بھی، وہ تو بات ہو چکی ہے سب کے متعلق اکٹھی۔ وَأَخَوَاتُكُمْ اور تمہاری بہنیں، وَأَمَّاتُكُمْ اور تمہاری پھوپھیاں، وَأَمَّاتُكُمْ امن چچا ہوتا ہے، اور اماتن گولتا لگا دیں تو چچا کی بہن یعنی پھوپھی، وَأَمَّاتُكُمْ اور تمہاری پھوپھیاں، پھوپھیاں بھی تمہاری حرام ہیں۔ اب پھوپھی کون ہوتی ہے؟ باپ کی بہن، تو دادا بھی تو آپ کا باپ ہے نا، تو اس کی بہن بھی، وہ بھی پھوپھی آپ کی کہلائے گی۔ اسی طرح نانا کی بہن بھی، نانا بھی تمہارا باپ ہے تو اس کی بہن بھی پھوپھی میں ہی آئے گی، یعنی یہ کچھ رشتے ضمناً آگے میں وضاحت کر رہا ہوں۔ وَأَمَّاتُكُمْ اور تمہاری پھوپھیاں، وَخَالَاتُكُمْ اور تمہاری خالائیں، خالہ کون ہوتی ہے؟ ماں کی بہن، ایک خالہ کو تو آپ سمجھتے ہیں نا۔ اب ماں کی بہن تو ماں اور بھی کوئی ماں ہوتی ہے، ابھی پیچھے پڑ چکے ہیں، دادی نہیں ماں آپ کی،
نانی نہیں آپ کی ماں، تو ان کی بہنیں بھی وہ بھی آپ کی خالاؤں کے حکم میں ہی داخل ہوں گی۔ وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، وبناتو، اور بیٹیاں، الاخ، بھائی کی، وبنات الاخ، اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، اور وبنات الاخت، اور بہن کی بیٹیاں۔ اچھا، ایک تو سیدھی سیدھی ان کی بیٹیاں نا، ایک آگے ان کی بیٹیوں کی بھی آگے بیٹیاں ہو سکتی ہیں، وہ بھی آپ کی بیٹی ہوں گی، ان سے بھی نکاح حرام ہوگا۔ آپ کی بھتیجی اور بانجی، اور پھر آگے ان کی بیٹیاں، وہ بھی آپ کی بیٹیوں میں ہی آئیں گی، ان کی بیٹیاں، پھر ان کی بیٹیاں، پھر ان کی بیٹیاں، یہ نیچے تک۔ اللہ اکبر۔ اور یہ 7 رشتے ہو گئے، گنے ذرا، ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجی، بانجی، یہ 7 نسبی رشتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آگے مزید کچھ رشتوں کا تذکرہ ہے۔ یہ 7 رشتے رضاعت سے بھی حرام ہو گئے، تو یہ 14 ہو گئے۔ ویسے تو 7 کے ضمن میں نے اور بھی کئی رشتے بیان کیے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ 7 ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمْ، اور تمہاری مائیں، اللاتی، جنہوں نے، اللاتی، اللاتی کی جمع ہے، اللاتی، لام کو تھوڑا سا لمبا کریں، جمع بن گئی، اللاتی، جنہوں نے، ارضعنا، رضاعت سے ہے، ارضعنا، دودھ پلایا ہے، کم، تمہیں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، یعنی رضائی ماں۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں، من الرضاعتی، دودھ میں سے، یعنی دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں۔ اب یہاں اللہ پاک نے رضائی صرف 2 رشتوں کا تذکرہ کر دیا ہے، اور حدیث نے وضاحت کر دی کہ صرف 2 رشتے رضا سے حرام نہیں ہوں گے، باقی سارے رشتے بھی رضا سے حرام ہوں گے۔ اور اگر حدیث کو ساتھ نہ ملائیں گے قرآن کے، تو پھر آپ کی جو رضائی پھوپھی ہے، آپ کی رضائی پھوپھی، وہ تو آپ پہ حلال ہی ہوگی نا۔ یعنی 7 رشتے جو پڑے ہیں ان میں سے صرف 2 رشتوں کا رضاعت کے حوالے سے اللہ پاک نے تذکرہ کیا، باقی 5 کا تذکرہ نہیں کیا۔ کس کس کا تذکرہ کیا رضاعت کے لحاظ سے؟ ایک ماں کا اور ایک بہن کا، تو بیٹی کا بھی تذکرہ کوئی نہیں، رضائی بیٹی۔ اللہ اکبر۔ باقی بات حدیث میں موجود ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری، نساء کا لفظ ویسے تو عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، ویمن، لیکن بیویوں کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، یعنی تمہاری ساس صاحبہ۔ اچھا، اس کے اندر، ساس کے اندر تمہاری بیوی کی ماں، تو تمہاری بیوی کی جو نانی ہوگی وہ بھی اس کی ماں ہی ہے نا۔ تمہاری بیوی کی جو دادی ہے وہ بھی اس کی ماں ہی ہے۔ تمہاری بیوی کی جتنی بھی قسم کی مائیں ہیں نا، وہ ساری تم پر حرام ہیں۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، وَرَبَائِبُكُمْ، اور تمہاری، ربیبہ کی جمع ہے ربائب، وَرَبَائِبُكُمْ، اور تمہاری پالی ہوئی لڑکیاں، اللاتی، اللاتی کی جمع، اللاتی، جو، فی حجورکم، جو تمہاری گود میں ہے۔ گود میں ہے کا مطلب یہ محاورتاً بول دیا گیا ہے، تو
تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے گھر میں رہ کے پرورش پا رہی ہوں۔ اس سے مراد تمہاری بیوی کی وہ بیٹیاں ہیں جو کسی اور خاوند سے ہیں۔ اب اس عورت سے جب آپ نے نکاح کیا تو وہ ساتھ 2 بچیاں 3 بچیاں لے کے آئی آپ کے گھر میں، تو ظاہر ہے کہ آپ ان بچیوں کی بھی پرورش کر رہے ہیں نا۔ آپ اگر پرورش کر رہے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں پرورش کر رہے، وہ اپنے نانکے میں رہ کے پرورش پا رہی ہیں، تو تب بھی وہ اسی میں داخل ہوگا۔ یہ صرف یعنی یہ بطور شرط کے نہیں بیان کیا گیا کہ جو تمہاری گود میں پرورش پا رہی ہیں، بلکہ یہ اتفاقی تذکرہ ہے کہ عام طور پہ چونکہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ اپنی بچیوں کو بھی ساتھ لے کے آتی ہے۔ تو فرمایا وربائبکم، اور تمہاری پالی ہوئی لڑکیاں جو فی حجورکم، جو تمہاری گودوں میں ہیں، من نسائکم، تمہاری بیویوں میں سے، جو تمہاری گود میں تمہاری ان عورتوں سے ہیں، اللاتی، جن سے دخلتم بہن، جن سے تم صحبت کر چکے ہو۔ یہاں صحبت کی شرط ہے۔ جب باپ کی منکوحہ سے، ستیلی ماں سے نکاح کی بات تھی نا، وہاں یہ شرط نہیں تھی، بس نکاح ہو گیا، چاہے باپ نے نکاح کرتے ہی طلاق دے دی ہو تو آپ اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں کیا شرط ہے؟ یہاں لے پالک بچیاں، وہ جو آپ کی بیوی کی سابقہ خامن سے بیٹیاں ہیں، جن کی آپ پرورش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، دونوں صورتوں میں، ان کے ساتھ نکاح اس صورت میں حرام ہے اگر آپ نے ان بچیوں کی ماں سے صحبت کر لی ہے، تعلقات قائم کر لیے ہیں، انٹر کورس کر لیا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا، صرف نکاح ہی ہوا اور علیحدگی ہو گئی، تو پھر آپ اس عورت کی بچیوں سے نکاح کرنا چاہیں بعد میں، کیونکہ اللہ نے جن کو حرام کیا ہے، جن بچیوں کو، وہ والی بچیاں ہیں جن کی ماں سے آپ کی صحبت ہو چکی ہے۔ اللاتی دخلتم بہن، جن سے تم صحبت کر چکے ہو، ان کی بیٹیوں سے بھی نکاح حرام ہے۔ فَإِن لَّمْ، پھر اگر نہ، اللہ اکبر، فَإِن لَّمْ، پھر اگر نہ، تکونوا، آگے مزید وضاحت کر دی اللہ پاک، نہ بھی وضاحت ہوتی تو گزارا ہو جانا تھا، لیکن مزید اللہ پاک نے کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے فرما دیا، فَإِن، پھر اگر، لم، نہ، تکونوا، ہو، دخلتم، تم داخل ہوئے، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ، پھر اگر تم نے صحبت نہ کی ہو، بِهِنَّ، ان سے، ان بیویوں سے، فَلَا جُنَاحَ، ان بچیوں کی ماں سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اس عورت کی بچی سے نکاح کر لو۔ کل کو ہوتا ہے نا، نکاح ہوا تو کسی وجہ سے نکاح ٹوٹ گیا، 6 مہینے بعد، سال بعد، ان بچیوں، اس عورت کی بیٹیوں سے نکاح کی کوئی صورت بن جاتی ہے تو آپ نکاح کر سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور حلائل بیویاں، ابنائکم، تمہارے بیٹوں کی، وحلائل ابنائکم، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، الذین، جو، من اصلابکم، تمہاری پشتوں سے ہیں، اصلابکم، تمہاری پشتوں سے ہیں۔ کیا مطلب تمہاری پشتوں سے ہیں؟ مطلب تمہارے حقیقی بیٹے تمہاری پشتوں سے ہیں۔ پشت سے انسان کا سپرم پیدا ہوتا ہے نا، تو حقیقی بیٹے مراد۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشتوں سے ہیں، یعنی تمہارے سگے بیٹوں کی بیویاں، یعنی تمہاری بہو۔ یہ سگے بیٹوں کی شرط اس لیے لگائی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں منہ بولے بیٹے بھی بن جاتے تھے نا، اور منہ بولے بیٹے کی طلاق یافتہ بیوی سے نکاح جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے کروایا تھا، سورۃ احزاب میں وضاحت موجود ہے، اور اللہ پاک نے بتایا کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہوتے۔
اس لیے حقیقی بیٹے کی جو بیوی ہے نا اس سے نکاح حرام ہے۔ ہاں اڈاپٹیڈ بچہ ہے کوئی، اس کی بیوی ہے کوئی، تو اس سے آپ اگر وہ چھوڑ دیتا ہے، طلاق دے دیتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے تو آپ اس کی بیوی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اڈاپٹیڈ بچے کی بات ہو رہی ہے، حقیقی بیٹے کی بیوی سے آپ کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ یہاں بھی وہی بات ہے نا جو شروع میں ہوئی پہلی دفعہ، سب سے پہلا جو رشتہ ہم نے پڑھا تھا، جس طرح بیٹا باپ کی چھوڑی ہوئی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا نا، ایسے باپ بھی بیٹے کی چھوڑی ہوئی بیوی سے نکاح، تاکہ باپ بیٹے کا آپس میں تعلق خراب نہ ہو۔ وَأَن تَجْمَعُوا، آخری رشتہ جس کا یہاں تذکرہ ہے، وَأَن، اور یہ کہ تجمعوا، تم جمع کرو، بین الاختین، دو بہنوں کے درمیان، دو بہنوں کو جمع کرنا یہ بھی حرام ہے۔ ہاں ایک سے نکاح کیا اس کو طلاق ہو گئی پھر دوسری بہن سے کر سکتے ہو، یا ایک سے نکاح کیا وہ فوت ہو گئی دوسری سے نکاح کر سکتے ہو، کٹھے دو بہنوں کو رکھنا یہ بھی جائز نہیں۔ اس میں بھی یہ مسئلہ سمجھ آتی ہے کہ دو بہنیں تو آپس میں سوکنے بن جائیں گے، بہنوں کا آپس میں پیار محبت وہ سارا پاش پاش ہو جائے گا۔ واللہ اعلم۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہاں تو یہ الفاظ ہے نا کہ دو بہنیں جمع کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ایک اور رشتہ بھی ہے جس کو جمع کرنا منع ہے، بلکہ دو رشتے ہیں، پھوپھی اور بھتیجی۔ پھوپھی بھتیجی ان کو بھی منع کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، یہ رشتہ بھی حرام ہے کہ اگر آپ کی بیوی جو ہے کوئی عورت آپ کے نکاح میں ہے اور آپ بعد میں اس کی بھتیجی کو بھی اپنے نکاح میں لے لیں، پھوپھی بھتیجی اکٹھی ہوگی نا، ایک ہی مرد کے نکاح میں پھوپھی اور بھتیجی اکٹھی ہو گئی، پھوپھی بھتیجی کا آپس کا تعلق تو بڑا پاکیزہ تعلق ہوتا ہے، محبت والا ہوتا ہے، پیار والا ہوتا ہے، اب وہ دونوں سوکنے بن گئی، یہ بھی منع ہے۔ اسی طرح خالہ اور بانجی، خالہ بانجی بھی اکٹھی کرنی جائز نہیں، تو پہلے خالہ سے کر لیں بعد میں بانجی سے اکٹھا، حرام، یا پہلے بانجی سے کیا ہوا ہے تو بعد میں اس کی خالہ سے کر لیں، یہ بھی حرام۔ کسی بھی صورت میں دونوں کو جمع نہیں کر سکتے، یہ حدیث کے اندر وضاحت موجود ہے صحیح بخاری وغیرہ میں، اس کو بھی ماننا پڑے گا۔ الا ما قد سلف، دو بہنوں کو جمع کرنے کا تذکرہ، اس کے بعد بھی یہ فرما دیا الا ما قد سلف، مگر جو گزر چکا سو گزر چکا، آئندہ کے لیے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں کہ اگر دو بہنیں کسی کے نکاح میں اکٹھی موجود تھیں اس آیت کے نازل ہونے کے وقت، تو ان کو سپریٹ کروایا جائے گا، یہ نہیں اس کا مطلب کہ اب وہ نکاح ہو گیا تو ٹھیک ہے پنجی جاؤ نکاح نو، یہ نہیں اس کا مطلب، جاری رکھو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، غفوراً، بے حد بخشنے والا، رحیما، نہایت مہربان، پچھلی غلطیاں اللہ معاف کر دیتا جب علم نہ ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔